پانی پینے لگے ہیں، آپ کے دل میں بات آئی کہ میں نے یہ پانی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پینا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے کپڑے پہننے ہیں تو آپ کے دل میں بات آئی کہ میں نے یہ کپڑے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دعا پڑھ کے کپڑے پہن کر جو آپ کا طریقہ ہے اس طرح کروں گا۔ یاد رکھیے، جو عمل بھی اس نیت سے کریں گے، ایک تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ آپ کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جتنی دیر تک آپ اس عمل کا حصہ ہیں آپ کو سنت پہ عمل کا ثواب ملتا رہے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ احکم الحاکمین نے مسلمانوں کے لیے جو دین اور پھر جو شریعت مشروع فرمائی ہے، اس میں دو ہستیوں کی اطاعت کو واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ اس میں ایک اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے بات ماننا، پیروی کرنا، پیچھے چلنا، اور جب یہ اطاعت اور پیروی کی جاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے دعوے دار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کو فالو کیا جائے، اپنی تمام زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تابع کی جائے، اپنی زندگی کو اس زندگی کے مطابق بنایا جائے جو زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری ہے۔ حضرات، اس میں صرف دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، اس میں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، عملی اظہار کی ضرورت ہے کہ ہمارے اقوال، ہمارے افعال وہ اس بات کی شہادت دیں کہ ہم واقعتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ آپ کی پیروکاری میں، آپ کی فالوئنگ میں اور آپ کی اتباع کرنے میں مسلمانوں میں جو گروپ سب سے زیادہ جس نے اس بات کا دھیان رکھا ہے وہ جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا شب و روز، صبح و شام، دن ہوں راتیں ہوں، جنگ ہو، امن ہو، سفر ہو، حضر ہو، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تابعداری نہیں کی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان اقدس ہے کہ نظر اللہ امرأً، اللہ رب العالمین خوش و خرم رکھے اس شخص کو، سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، فحفظها، اس کو یاد کیا، ووعاها، اس کو محفوظ کیا، اپنے دل میں جگہ دی، وأداها كما سمعها، اور اس کو اسی طرح ہی آگے پہنچایا جس طرح اس نے سنا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مطہرہ کو آپ کو سن کر فالو کر کے آپ کی زندگی کے نقوش کو اپنے دلوں میں بٹھایا، دماغ میں جگہ دی، اور اپنی تمام زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنایا۔
بن گئی ہے، بہت اچھی بات ہے، تو وہ مستحق ہے مبارکباد کے جنہوں نے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی یہ پیکج عام ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، تو آئیے، زندگی گزارنے کا ایک ہی اصول ہے۔ ہمارے نبی ایک، ہمارے ہادی ایک، ہمارے رہبر ایک، اور ہمارے مرشد ایک، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ آپ کو بنایا ہے، وہ ذات ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اور آپ کی اطاعت کے فوائد و ثمرات کی بات کریں تو میرے عزیز بھائیوں، روئے زمین پر کوئی ذات ایسی نہیں ہے، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس کی اطاعت کو اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کے برابر قرار دیا ہو۔ وہ ذات ہے صرف ایک ہی، جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ سورہ نساء کی 80 نمبر آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب میرے عزیز بھائیوں، دیکھیے کتنا شاندار اعلیٰ یہ پیکج ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ زندگی میں ایک نمونے کی کوشش کریں۔ وہ نمونہ ہے اسوہ حسنہ، جس کے بارے میں سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ زندگی گزارنی ہے، نمونہ ایک ہے، سانچہ ایک ہے، پیٹرن ایک ہے، اور اسی کے مطابق گزارو گے، اور وہ زندگی ہے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 2957 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، گویا اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ میرے بھائیوں، کیسی ذات اور بابرکت ہستی ہے وہ، جس کی اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، جس سے محبت کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے، جس سے محبت کرنے سے اللہ کی محبت کے ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، وہ ہستی ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور یاد رکھیے جس نے میری نافرمانی مول لی، گویا اس نے اللہ کی نافرمانی مول لے کر اللہ کو بھی ناراض کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا من اطاع امیری، جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ومن عصى امیری، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے کسی امیر کی، کسی حاکم کی، کسی گورنر کی، کسی سربراہ مملکت کی، اس کی نافرمانی کی، فقد عصانی، وہ یہی سمجھے کہ اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے پہ جو دوسرا ثمر اور پھل اور فائدہ ملتا ہے وہ ہے حب الہی کا حصول، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت ہے
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لو، میری بات مان لو، میرے پیچھے چلو، میری پیروی کرو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یحببکم اللہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس سے بڑا پیکیج اور کیا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز دوستو، اتباع رسول کرو گے، اطاعت رسول کرو گے تو تیسرا فائدہ یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی 132 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تم اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے۔ اور کیسی رحمت ہے اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ سورہ نور کی 56 نمبر آیت میں بیان کرتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تمہاری نماز کا قیام بھی اطاعت رسول کے زمرے میں ہونا چاہیے، تمہاری زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اس معیار کے مطابق ہونی چاہیے جو تعلیمات سکھائی ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کی نماز اس طرح نہ ہوئی، صلو کما رأیتمونی، اس صلی کے قاعدے کے مطابق، اس حدیث کے مطابق جو حکم دیا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کی نماز وہ نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں، دیگر عبادات میں اپنا ذاتی طور پہ کوئی کلیہ طریقہ ڈھونڈنے اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پنہان رحمت اسی میں ہے، اللہ کی رحمت اسی صورت ملے گی جب تم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے، لعلکم ترحمون، رحمت اسی صورت ملے گی، اللہ کی رحمت تمہیں اسی صورت ڈھانپے گی جب تم اطاعت رسول کا لبادہ اوڑھو گے، جب تمہارے اعمال بنیں گے اس طرح، تمہارے افعال بنیں گے اس طرح جو نمونہ سیٹ کر دیا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اس لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایسا اگر اطاعت رسول کا ہم جذبہ اپناتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں، چوتھا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ شیطانی رستوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی 11 نمبر حدیث ہے اور جامع ترمذی کی بھی حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، اور جامع ترمذی کی شرح ہے تحفۃ الاحوذیہ حافظ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو شروحات ہیں اس میں وہ باقاعدہ خط بنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرتے وقت فرمایا تھا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، فخط خطا، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، ایک سیدھا خط کھینچا، ایک سیدھی لائن کھینچی، اور پھر وخط خطین عن یمینہ، 2 خط اس خط سے دائیں طرف کو کھینچیں، وخط خطین عن شمالہ، اور 2 خط اس کے بائیں جانب کھینچے، ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط،
اپنا ہاتھ درمیانی لائن پہ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں آپ نے پھر وہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ان ھذا صراطی مستقیما، خط کھینچا ہے جو سیدھا، فرمایا یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فاتبعوہ، اس راستے کی پیروکاری آپ نے کرنی ہے، پیروی اس کی کرنی، لا تتبعوا السبل، یہ جو میں نے دائیں دو خط کھینچے ہیں، دو خط بائیں کھینچے ہیں، ان راستوں کی پیروی نہیں کرنی، فتفرق بکم عن سبیلہ، تم راستے سے بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے ڈی ٹریک ہو جاؤ گے، آپ کو صحیح رستہ بھول جائے گا، اطاعت رسول پیچھے رہ جائے گی، تمہاری خواہش آگے نکل جائے گی، اور یہ سارے وہ رستے ہیں جو آپ کو صراط مستقیم سے ہٹا کر غلط رستے پہ لگاتے ہیں۔ اور یہی وہ دعا ہے جو ہم اللہ رب العالمین سے نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا دے، وہ رستہ صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے پہ اللہ تو نے انعام کیا ہے اس رستے پہ چلا دے۔ اگر اس رستے پہ چلنا چاہتے ہو، وہ سنت کا رستہ ہے، وہ سنت کا رستہ محمدی راستہ ہے، وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، یہی راستہ ہے جسے صراط مستقیم کا رستہ کہتے ہیں، یہی راستہ ہے کہ جس راستے پہ چلنے کا ہم سوال کرتے ہیں، یہی راستہ ہے جس پہ چلنے کا حکم ہے۔ اس راستے سے ہٹو گے ڈگمگا جاؤ گے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، جنت کی بجائے نعوذ باللہ کسی اور جگہ کی طرف چل پڑو گے۔ لہذا اگر جنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، اس راستے پہ چلنے والا راہی کسی موڑ پہ بھی پریشان نہیں ہوتا، وہ سیدھا راستہ اس کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پانچواں فائدہ یہ ہے، آپ اطاعت رسول کریں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو خوشخبری ہے کہ آپ کے ایمان کی تکمیل اسی میں مضمر ہے۔ آپ اپنے ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے، ایمان مکمل ہونے کی گارنٹی اور علامت یہ ہے کہ آپ پیروی کریں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ ایمان کی علامت یہ ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، لوگوں کے مابین جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات خلط ملط ہو جاتے ہیں، تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہیں کریں گے، آپ کی بات کو سینے سے نہیں لگائیں گے، آپ کی بات کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کی سنت پہ عمل نہیں کریں گے، اور اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے، میرے رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب تک ان فیصلوں کو اپنے سینوں سے ہی نہیں لگاتے تمہارا ایمان ہی پورا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، آپ کے فیصلے میں، آپ کے فیصلے کے بعد دل میں تنگی نہیں پانی۔ آپ تو تصور کریں میرے بھائیوں اس بات پہ
کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن سیدہ زینب کا نکاح جو ہے وہ کر دیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ انہوں نے ذاتی طور پہ اس کو پسند نہیں کیا، خاتون کے گھر والوں، کہ ہم لوگ قریشی فیملی سے یہ آزاد کردہ غلام ہیں، تو اللہ رب العالمین کو ان کا یہ ناپسند کرنا یہ بھی پسند نہیں آیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے، وہ مومن مرد ہو یا عورت ہو، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کا فیصلہ کر دیا، پھر اس کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کے پاس اختیار ہی باقی نہیں ہے کہ اپنی مرضی آگے سے فیصلہ سنائے کہ ہم اس فیصلے کو پسند نہیں کرتے۔ جو فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا ہے اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، اس میں تنگی نہیں پانی، دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی ہے فیصلہ ہمارے لیے کیسا ہو گیا ہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ نے دل میں ذرہ برابر بھی اس بارے میں الجھاؤ رکھا، اللہ کے بھی نافرمان ٹھہریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نافرمان ٹھہریں گے۔ یہ اتنا معیاری کام ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ میرے بھائیوں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فائدہ یہ ہے کہ آپ جس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت کے مطابق کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے آپ کو اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ وہ کیسا پورا اجر ملے گا؟ 14 نمبر آیت ہے سورہ حجرات کی، فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اگر آپ کسی عمل کو یہ سوچ کر کرتے ہیں، اس کی مثال کئی طرح دی جا سکتی ہے۔ آپ کے سامنے کھانا پڑا ہے، آپ کہتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کیا، میں نے یہ کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کھانا ہے۔ آپ پانی پینے لگے ہیں، آپ کے دل میں بات آئی کہ میں نے یہ پانی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پینا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے کپڑے پہننے ہیں تو آپ کے دل میں بات آئی کہ میں نے یہ کپڑے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دعا پڑھ کے کپڑے پہن کر جو آپ کا طریقہ ہے اس طرح کروں گا۔ یاد رکھیے، جو عمل بھی اس نیت سے کریں گے، ایک تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ آپ کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جتنی دیر تک آپ اس عمل کا حصہ ہیں آپ کو سنت پہ عمل کا ثواب ملتا رہے گا۔ کتنی اعلیٰ بات ہے میرے بھائیوں۔ بات صرف اتنی سی ہے، وہ آپ نے مثالیں سنی ہیں کہ کسی نے روشن دان رکھا ہے، صرف اس نیت کی بنا پہ مجھے اذان کی آواز آئے، ٹھیک ہے۔ کسی نے روشن دان صرف اس نیت سے رکھا ہے کہ یہ وینٹیلیشن ہو جائے۔ دونوں کی نیت میں فرق ہے۔ آپ کو جب تک اس سے آواز آتی رہے گی، لوگ سنتے رہیں گے، آپ کے گھر والے سنتے رہیں گے، انشاءاللہ آواز سننے کا بھی اجر ہوگا، اس کا جواب دینے کا اضافی سنت کا عمل ملتا رہے گا۔ کتنی اجر کی بات ہے۔ تو لہذا یہ عمل ہمیشہ یہ پیٹرن، نمونہ، سانچہ اپنے ذہن میں بنا لیں
کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھ کے کرنا ہے. حتیٰ کہ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے خوشی دکھائی، آپ کو بیٹا بیٹی عطا فرمائے، آپ اس کی سیلیبریشنز اس طرح کریں جو طریقہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس بچے کے بڑے ہونے تک جو روحانیت کے اثرات تربیت کے حوالے سے آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے اپناتے جائیں، وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کا سہارا بھی بنے گا، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گا، نمازی بھی بنے گا، اور مساجد و مدارس کے ان صفوں کی زینت بھی بنے گا، اور مرنے کے بعد آپ کا صدقہ جاریہ بھی بنے گا. جائے کہ آپ کے گھر میں ایسی اولاد ہو جس کو نہ کھانے کا پتہ ہے، نہ پینے کا پتہ ہے، نہ پہننے کا پتہ ہے، نہ اس کو واش روم میں جانے کے آداب کا پتہ ہے، نہ بچے کی پیدائش کے حوالے سے شرعی آداب کا پتہ ہے، نہ وفات کے حوالے سے کنی شرعی آداب کا پتہ ہے، تو میرے بھائیوں اس کی زندگی کیسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، اتباع رسول سے ہی سارا کچھ ملے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے. آپ نے سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت سنی ہے. اللہ نے فرمایا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ کی محبت ملے گی، اور اگلا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اطاعت رسول سانچہ ہی ایسا ہے، یہ نمونہ ہی ایسا ہے کہ جب آپ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کا عمل کوئی سنت سے باہر رہے گا نہیں، اور جب عمل سنت سے باہر نہیں رہے گا آپ کو ہر عمل کی بنا پہ اللہ تعالیٰ ڈھیروں نیکیوں کا اجر آپ کے ثواب میں اور نامہ اعمال میں لکھتے جائیں گے. اتنا پیارا سانچہ ہے، اتنا پیارا اجر ہے، اتنا پیارا ثواب ہے میرے بھائیوں. اور 8واں فائدہ اطاعت رسول کا یہ ہے کہ اطاعت رسول کامیابی کی ضمانت ہے، کامیابی دنیا کی بھی، کامیابی آخرت کی بھی. سورہ نور کی 51 اور 52 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وَيَتَّقِهِ وَيَخْشَى اللَّهَ، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتا ہے، میرے رب کا وعدہ ہے اولئک هم الفائزون، یہ فائز لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیابی کے میناروں پہ اور زینوں پہ بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کل آخرت میں بھی ان کو کامیابی عطا فرمائے گا. تو میرے عزیز بھائیوں 8 فائدے ہو گئے. 9واں فائدہ یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہمی اختلاف سے نجات اور تفرقہ بازی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود کی 4607 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا، ہماری طرف متوجہ ہوئے، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، آپ نے ہمیں اتنا وسیع و بلیغ اور فصیح و بلیغ واعظ کیا کہ ذرفت منها العیون، ہماری آنکھیں اس سے بہہ نکلیں، ووجلت منها القلوب، اس سے ہمارے دل ڈر گئے، ہمیں یہ گمان ہوا کہ انہا موعظۃ مودع، کہ شاید یہ ایسی نصیحت اور وصیت ہے کہ جس طرح آپ دنیا کو الوداع کہنے لگے.
ہم نے یہ گمان کیا. فماذا تعہد الینا، ہم نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں؟ بڑی پیاری بات ہے. آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنے کی، والسمع والطاعہ، اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہی اللہ اور میرے کلام کو، میری باتوں کو سننا بھی ہے، والطاعہ، اور اس کی اطاعت بھی کرنی ہے. صحابی کہتے ہیں یہ واعظ ہو رہا تھا، ہمیں یہ گمان لاحق ہوا کہ شاید یہ وصیت ایسی وصیت ہے جس طرح کوئی بندہ دنیا سے جا رہا ہو، آخری وصیت کر رہا ہے. ہمیں یہ گمان ہوا واقعتاً یہ آپ کی آخری وصیت. تو آپ نے اس وصیت میں بھی جو بات کہی کہ میری باتوں کو سننا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے. اور آپ نے فرمایا وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد اگر کوئی حبشی بھی تمہارے اوپر امیر بن جائے، حکمران بن جائے، اس کی اطاعت کرنی ہے. لیکن یاد رکھنا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑ لینا، میری سنت سے تعلق بنا لیجئے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد آنے والے میرے خلفاء جو ہدایت یافتہ خلفاء ہیں ان کی سنت کو تھام لیجئے. آپ نے فرمایا تمسکوا بہا، ان کو لازم پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اگر آپ سے یہ سنت تھامی نہیں جاتی، ہاتھوں سے نہیں پکڑی جاتی، اپنی داڑوں دانتوں کے ساتھ اس کو پکڑ لو، میری سنت نہ جانے دینا، میری سنت نہ جانے دیجیے، کیونکہ تمہاری بقاء اسی میں ہے، تمہاری سروائیول اسی میں ہے. تمہیں ہر لحاظ سے جو اجر ملے گا وہ اسی سنت پہ عمل کرنے کا اجر ملے گا. لہذا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو میرے ہاتھ سے نہ جانے دینا. تو آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، یاد رکھنا میرے بعد دین میں نئی پیدا ہونے والی باتوں سے بچنا. دین میں جو نئی باتیں پیدا ہوتی دین کے نام پہ پیدا ہوتی، بدعات آئیں گی، ان سے بچنا ہے. کیوں؟ ان کل محدثۃ بدعہ، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. اور دوسری حدیث میں وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم کا ایندھن بنے گی. اور یہ وہ کلمات ہیں جو حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ میں بھی یہ بات کہا کرتے کہ ان کل محدثۃ بدعہ، دین میں جو نئی چیز پیدا ہوتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے. آپ اس کو ثواب کی نیت سے کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ دین میں نئی چیز ہوتی ہے، اسے بدعت کہا جاتا ہے. اور یاد رکھنا حد بدعت گمراہی ہوتی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم کا ایندھن بنے گی. تو میرے بھائیوں، یہ سانچہ اسوہ حسنہ کا، یہ نمونہ اسوہ حسنہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شاندار نمونہ ہمارے پاس ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10واں فائدہ ہے اطاعت رسول کا، فائدہ نمبر 10. آپ اطاعت رسول کریں گے، اتحاد قائم رہے گا، اتفاق قائم ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی 46 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. نمونہ کیا ہے، اصول کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اطاعت سے نکلو گے جھگڑو گے. فرمایا لا تنازعوا، جھگڑنا نہیں. جھگڑو گے تو کیا ہوگا؟ بزدل ہو جاؤ گے. جب آپس میں جھگڑا ہوگا دشمن سے مقابلے کی سکت ختم ہو جائے گی، بزدل ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اس بزدلی کا فائدہ تمہارے دشمن اٹھائیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا. یہ بھرم تمہارا جو معاشرے میں قائم ہے، جب اطاعت رسول کے دائرے سے نکلو گے تمہاری یہ کیفیت ہو جاتی.
لیکن یاد رکھنا اس ضمن میں آپ کو جھٹکے بھی لگیں، نقصان بھی ہو، وَاصْبِرُوا صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرو گے، معافی کا اہتمام کرو گے، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو گے، یہ پختہ باتوں میں سے ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، 10 باتیں آپ ہم نے کی ہیں، اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی اس اطاعت رسول سے یہ 10 کے 10 فائدے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔